لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا۔ سامعین گرامی قدر، احکام عشرہ میں جب پیش لفظ پیش کر دیا گیا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے جس نے آزادی عطا کی ہے، اس کے بعد توحید کی تعلیم دے دی گئی، شرک کی برائی کر دی گئی، تو اب انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مجھے خدا کی تعظیم کرنا ہی ہے تو جتنی دفعہ میری زبان سے خدا کا نام ادا ہوگا اتنی ہی خدا کی تعظیم بھی زیادہ ہوگی۔ پھر جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ اس کا تذکرہ کرتے ہی رہتے ہیں، تو لہذا بات بات پہ اگر خدا کا نام لے لیا جائے کہ خدا کی قسم میں نے یہ کیا اور خدا کی قسم میں تو یہ نہیں کرتا، تو اس میں برائی کیا ہونی چاہیے؟ یہ تو خدا کی عزت اور احترام ہے نا، بات بات پہ خدا کا نام لے رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا احترام چاہیے؟ تو اس غلط فہمی کا جواب دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا بے فائدہ نام نہ لینا۔ بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کو، جسے آپ مقدس سمجھتے ہیں، جو قابل احترام سمجھتے ہیں، اس کا استعمال کہیں کہیں ہوتا ہے۔ عام استعمال کی چیز ہر وقت استعمال ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کے نزدیک کوئی مقدس پانی ہے تو آپ اس کو ہر کام کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ چونکہ یہ بڑا مقدس پانی ہے اسے رکھ دیا جائے، جب ہمارا انتقال ہو جائے تو ہمارے کفن کے اوپر اس کو چھڑک دیا جائے۔ لیکن اگر آپ اس مقدس پانی سے منہ بھی دھونے بیٹھ جائیں، آپ اس سے نجاست بھی دور کرنے لگ جائیں، تو بھائی یہ تو پھر مقدس تو نہیں رہے گا۔ مقدس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ اسے ہر وقت استعمال نہ کریں اور ہر کام کے لیے استعمال نہ کریں۔ خدا کا نام ہر کام کے لیے لینا اور ہر جگہ اس کا نام استعمال کرنا، یہ خدا کی تعظیم نہیں، یہ خدا کی توہین ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا کہ کوے کی دم میں ٹانک دی کرن آفتاب کی، جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی۔ اب اس میں خدا کی قسم کا کون سا جواز تھا؟ لیکن زبردستی صرف آپ کو وزن پورا کرنا ہے مصرے کا تو خدا کی قسم بیچ میں گھسیڑ دیا۔ تو ہر بات پہ خدا کی قسم کہنا، واللہ میں نے یہ نہیں کیا، اور واللہ آپ کے سر کی قسم اور فلاں کی قسم اور اس کی قسم، یہ قسمیں کھانے سے، یہ بے فائدہ نام لینے سے، کیونکہ وہاں پہ اس کا مقام نہیں ہے۔ بے فائدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کا نام لینے سے کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے 2 پیسے کا، بلکہ جہاں پہ اس کا جواز نہیں ہے وہاں پہ خدا کا نام لینا۔ یعنی میں اگر یہ کہوں اللہ کا نام لے رہا ہوں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، میں اللہ کا نام لے کے چوری کرتا ہوں، تو یہ جائز ہوگا؟ یا اللہ کا نام لے کے زنا کرتا ہوں، اللہ کا نام لے کے شراب پیتا ہوں، بھائی یہ غلط ہوگا۔ یہاں پہ اللہ کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ کام نہیں ہے جو اس نے بتائے ہیں۔ ان کاموں سے دور رہنے کو کہا ہے، تو میں خدا کا نام کیوں لوں؟ جھوٹ بولنا ہے تو خدا کا نام لے رہے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے یہ چیز اتنی ہی کی خریدی ہے۔ عجیب و غریب ہے، بات بات پہ قسم، بات بات پہ خدا کا نام، اور کہنے کا صاحب جتنا خدا کا نام زبان پہ جاری رہے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ کار ثواب نہیں ہے، یہ کار عذاب ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہ لیں خدا کا نام بار بار؟ تو لے لینے میں کون سا حرج ہے اور نہ لینے میں کون سی بات اچھی ہے؟ آپ صرف یہ بتائیے کہ جس سے آپ کو پیار ہوتا ہے، کیا آپ اس کا تذکرہ ہر ایک کے سامنے کرتے ہیں اور ہر جگہ پہ کرتے ہیں، یا کچھ مقامات پہ کرتے ہیں، یا خاص حالات میں کرتے ہیں، بلکہ عام طور پر تو چھپا کے ہی رکھتے ہیں؟ لیکن محبت، اور کہا گیا ہے کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، وہ تو ظاہری ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی حرکتوں سے لگتا ہے کہ آپ کو پیار ہے۔ بار بار پیار کا اقرار کرنے سے پیار ظاہر نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی آپ سے بار بار یہ کہے خدا کی قسم میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں ہے، تو آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ لازمی طور پہ جھوٹ بول رہا ہے، ورنہ اس کو بار بار قسمیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور خدا کا نام بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر وہاں پہ خدا کا نام لینا جہاں پہ جس کام کے لیے خدا نے منع کر دیا ہو، وہ تو اور بھی عذاب الہی ہے۔ یہ محبت کے خلاف ہے کہ محبت کے تقاضے یہ نہیں ہے کہ آپ محبوب کے نام کو اچھالتے پھریں، ہر جگہ پہ تذکرہ ہی تذکرہ کیا جائے۔ وہ تو لوگوں کو خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نے محبت کی ہے اور کس سے کی ہے، چھپائے تھوڑی چھپتی ہے۔ لیکن
صرف نام لے لے کے کہے چلے جانا، اس کو تو بدنام کرنا ہوا محبوب کو، یہ محبت تو نہ ہوئی۔ تو خدا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو بار بار جو تم میرا نام لیتے ہو اور ایسے ایسے مقامات پہ میرا نام لیتے ہو اور ایسے ایسے حالات میں میرا نام لیتے ہو جن میں لینا جائز نہیں ہے، تو تم میری توہین کر رہے ہوتے۔ یہ نہیں ہے کہ جتنی دفعہ زیادہ میرا نام لوگے، میرے نام کی تسبیحیں پڑھو گے، اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ آپ وہ تسبیح پڑھ کس لیے رہے ہیں؟ اپنے محبوب کو رام کرنے کے لیے، اچھی نوکری حاصل کرنے کے لیے، دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے، کسی کو مار ڈالنے کے لیے؟ آپ ایسے خدا کے نام لکھ کے اور تعویذ بنا کے 1000 دفعہ استعمال کیجئے، آپ 1000 دفعہ خدا کی توہین کر رہے ہیں، خدا کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت ایک عام بیماری ہے کہ صاحب وہ مجھے کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے لیکن وہ مجھے گھاس نہیں ڈالتی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو روحانی ڈاک والے جواب دیتے ہیں کہ صاحب آپ ایسا کریں کہ 1000 دفعہ یا فتح پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دے گا۔ اس سے زیادہ خدا کی توہین اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی لڑکی کو پھانسنے کے لیے خدا کا نام استعمال کریں؟ یہ وہ حرکتیں ہیں جن سے ہمیں روکا گیا ہے کہ ہر دفعہ خدا کا نام لینے سے خدا کی تعظیم نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات اس کی توہین ہوتی ہے، اور ہمیں بے فائدہ بات پہ خدا کا نام لینے کی، خدا کی قسمیں اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارا اعتبار کسی کو کرنا ہے تو ویسے ہی کر لے گا، اور اگر نہیں کرنا تو لاکھ قسمیں کھائیں، کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ آپ قسم کس کی کھا رہے ہیں۔ آپ چاہے بھگوان کی قسم کھائیں یا خدا کا نام لے لیں، یا آپ اللہ کہہ دیں یا بائی گاڈ کہیں، آپ کچھ بھی کہیں، جو بھی نام استعمال کریں، لیکن وہ دوسرے کو اعتبار دلانے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر خود غیر معتبر ہیں تو پھر آپ کی قسموں کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو معتبر بنانے کی کوشش کرو، خود اتنے معتبر ہو جاؤ کہ قسموں کی ضرورت پیش نہ آئے۔ لیکن اگر خود غیر معتبر رہے تو ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو بار بار نام لینا، بہت زیادہ نام جپنا، اس کے نام کی تسبیحیں پڑھے چلے جانا، اور یہ سمجھنا کہ ان ناموں میں کوئی جادو ہے، جتنے زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ کام بنیں گے۔ نہیں بھائی، یہ توہین ہے۔ یہ خدا کے نام کو اتنا آسان سمجھ لینا اور ہر کام کے لیے اسے استعمال کرنا، اچھے کام کے لیے تو اچھی بات ہے، لیکن غلط کام کے لیے اچھا نام لینا بھی تو غلط بات ہے۔ آپ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ اگر آپ کوئی نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں اور آپ کسی بزرگ کا نام لیتے ہیں کہ مجھے یہ فلاں بزرگ نے کہا ہے کہ تم یہ نیکی کیا کرو، تو آپ نے بزرگ کی تعظیم کی۔ لیکن اگر آپ چوری کریں اور کہیں کہ مجھے بزرگ نے یہ تلقین کی ہے کہ چوری کیا کرو، وہ خود تو آپ جو ہیں سو ہیں ہی، آپ نے بزرگ کو بھی بدنام کر دیا۔ تو خدا کو بدنام نہیں کیجیے۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ بار بار نام لیے چلے جائیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کی بات مانیے، اس کے احکامات پہ عمل کیجیے۔ اگر صرف محبوب کا نام جپنا ہی کافی ہوتا اور اس سے محبت کا اظہار ہو جایا کرتا، تو ہمارا خیال ہے کہ پھر محبت نام کی چیز کا دنیا میں وجود نہیں ہوتا۔ محبت اس بات کا نام نہیں کہ آپ محبوب کا نام لیں، محبت اس بات کا نام ہے کہ آپ محبوب کے رنگ میں ڈھل جائیں۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ من تو شدم تو من شدی تا قصد کو یا دیگری، کہ میں تم ہو جاؤں، تم میں ہو جاؤں، پھر کوئی یہ نہ کہے کہ تم مجھ سے مختلف ہو اور میں تم سے مختلف ہوں۔ تو محبوب کے رنگ میں رنگا جانا، اس میں ڈھل جانا، یہ ہے محبت کا تقاضا۔ یہ نہیں کہ نام پہ نام لیا جائے، تسبیح پہ تسبیح گھمائی چلی جائے، کہ تسبیح بھی گھوم رہی ہے اور ساتھ میں مسائل جو طے ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ ہمیں کتنے % لینا دو گے نفع۔ یہ نہیں، خدا کا نام لیتے ہوئے ہمیں ہچکچانا چاہیے، کانپ جانا چاہیے، کیونکہ خدا کا نام ایسا نام ہے کہ جس نام کو لینے کے بعد فرشتے بھی تھراتے ہیں، اور انسان وہ ہے جو بس خدا کا نام لیے چلے جاتا ہے اور جو اس کے دل میں چاہتا ہے کرتا چلا جاتا ہے۔
پروردگار عالم ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدا کا نام بے فائدہ نہ لیں، اپنے آپ کو معتبر ٹھہرانے کے لیے نہ لیں، بلکہ وہ ذات اتنی معتبر ہے کہ اگر ہمارا اس کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے تو پھر ہم بھی قابل اعتبار ہو جائیں۔ لیکن بار بار کا اقرار ہمیں قابل اعتبار نہیں بناتا، ہمیں پہلے معتبر ہونا چاہیے اور پھر اس ذات معتبر کا نام لینا چاہیے، ورنہ اس کا نام نہ ہی لینا بہتر ہے۔